سیر گلشن کون دیکھے ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبی الصلاۃ والسلام علی محمد خیر الورى وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد اس مالک لم یزل کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، درود ہوں گنبد خضرا کی ذات اقدس پر جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تمام حمد اس مالک لم یزل کے لیے جس نے سورج بنایا، درود ہوں اس نبی پر جس نے سورج کو واپس پلٹایا۔ تمام حمد اس مالک لم یزل کے لیے جس نے چاند بنایا، درود ہوں گنبد خضرا کی ذات اقدس پر جس نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ تمام حمد اس مالک لم یزل کے لیے جس نے درختوں کو بنایا، درود ہوں اس خیر الانام کی ذات اقدس پر جس نے درختوں کو اپنی طرف بلایا۔ حمد و صلاح کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب و ہم مسلک ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عظیم موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان سخن مزارات کو چھونا اور بوسہ دینا ہے۔ مالک لم یزل کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، رب قدیر نے 4 پارہ سورہ آل عمران، پارے کے لحاظ سے 2 رکوع، سورت کے لحاظ سے 11واں رکوع، ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کی رسی سے مراد انبیاء، اولیاء، قرآن اور شریعت مصطفیٰ ہے۔ یہی خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے۔ مزارات کو چھونا اور بوسہ دینا صاحب مزار سے محبتوں، عقیدتوں، الفتوں اور چاہتوں کا اظہار ہے۔ ہماری شریعت دین اسلام میں سجدہ فقط اس وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کو ہے، اور سجدہ تعظیمی کسی کو کرنا زندہ یا مردہ حرام ہے۔ لیکن پچھلی شرعیتوں میں جائز تھا، لیکن آستانہ بوسی، قدم بوسی جائز ہے، سعادت ہے، عقیدت ہے، محبت ہے۔ اس کائنات عالم میں 2 ایسے مقام ہیں جن کو بڑی قدر و منزلت حاصل ہے، جن کا بڑا مقام ہے، جن کی بڑی شان ہے۔ ایک خدا کا گھر ہے، دوسرا مصطفیٰ کا در ہے۔ ایک کعبہ ہے، دوسرا زہرا کا بابا ہے۔ نہ ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں، نہ زہرا کے بابے کو سجدہ کرتے ہیں۔
سجدہ فقط اس وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کو کرتے ہیں۔ سامعین محترم، دو چیزیں ہیں، ایک ہے عبادت اور دوسری چیز ہے تعظیم۔ عبادت کا تعلق خالق سے ہے، تعظیم کا تعلق مخلوق سے ہے۔ جس کی عبادت کی جاتی ہے اسے معبود کہتے ہیں، جس کی تعظیم کی جاتی ہے اسے مخلوق کہتے ہیں۔ جس کی تعظیم کی جاتی ہے اسے مخلوق کہتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے امام عبداللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد محترم سے سوال کیا، پوچھا کہ ابا حضور، اگر کوئی شخص حضور کے منبر کو چھو لے، حضور کے منبر کو بوسہ دے، ثواب الہی کی نیت سے، ثواب الہی کی امید سے، اسی طرح اگر حضور کے مزار کو بوسہ دے، حضور کی مزار کو چومے، چھوئے، کیا مطلب؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لا بأس فیہ، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی فتویٰ نہیں لگایا امام احمد بن حنبل نے، فرماتے ہیں لا بأس فیہ، کوئی حرج نہیں اس میں۔ سامعین محترم، ابن عساکر نے بسند صحیح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب عاشق رسول، مؤذن رسول، صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ شہر مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے، خواب میں خیر الانام کی زیارت ہوئی، آقا کا دیدار ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں بلال یہ کیا جفا ہے، کب آؤ گے ہم سے ملنے کے لیے؟ جب مؤذن رسول کی آنکھ کھلی تو صبح شہر رسول پہنچے، صبح مدینۃ الرسول پہنچے، صبح بلد رسول پہنچے، صبح اس ارض مقدس پر پہنچے۔ محبوب کے اس محبوب دیوانے کی کیفیت دیکھیں، مؤذن رسول کس کیف و مستی کے ساتھ اپنے محبوب کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں، آتے ہیں اپنے آقا کے مزار پر رخسار کو رکھ دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا یہ عقیدہ، یہ کنسپٹ ہے کہ مزارات کو چھونا، بوسہ دینا جائز ہے، درست ہے۔ سامعین محترم، حضرت ابو داود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو داود بن صالح سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک خلیفہ آیا جس نے دیکھا کہ خیر الانام کی ذات اقدس، گنبد خضرا کی ذات اقدس کے مزار پر انوار پر ایک شخص نے اپنا چہرہ رکھا ہوا ہے۔ مروان بن حکم نے جب اسے دیکھا تو کیا کہا اتدری ما تصنع، کیا تو جانتا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے جس نے اعتراض کیا اس کا عقیدہ خراب تھا، اس کا عقیدہ خراب تھا، تبھی تو یہ سوال کر رہا تھا اتدری ما تصنع، یہ کیا کر رہا ہے؟ جب صحابی رسول کے کانوں میں یہ آواز آئی تو چہرے کو اٹھایا، سر کو بلند کیا۔ جب مروان بن حکم نے دیکھا تو وہ کون تھے؟ وہ صحابی رسول تھے، وہ میزبان رسول تھے، حضرت ابو ایوب انصاری کی ذات اقدس تھی۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری کے کانوں میں یہ آواز آئی اتدری ما تصنع، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کمال درجے کا جواب دیا، فرماتے ہیں نعم جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے محبوب کے مزار پر حاضر
ہوا ہوں ولم آت الحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے آقا کے پاس آیا ہوں۔ سامعین محترم، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب المسند کے اندر ذکر کیا، اسی حدیث کو امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک کے اندر ذکر کیا، اسی حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر ذکر کیا۔ سامعین محترم، مذکورہ احادیث اور اقوال محدثین سے یہ نتیجہ اور یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ مزارات کو چھونا جائز ہے، درست ہے۔ مالک لم یزل کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے سلف و صالحین کے عقائد و نظریات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ